کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. میں میر تقی میر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ حامد میر نہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, یہ بتانا ضروری تھا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے, اور پوری سسرالی سلطنت میں میاں رن مریدی کے ہم سفیر ہوئے, کہ ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے, بس یہی اس کو ایک بیماری ہے. واہ 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 واہ. ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے. بات جو بتلاؤں گا وہ آگے بتلانی نہیں. بتائیے کبھی نا. ٹھیک ہے. بات جو بتلاؤں گا وہ آگے بتلانی نہیں, آج تک بیگم نے کوئی بات ہی مانی نہیں. دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور 5واں عشق مجھے آ کے ہے لاہور ہوا, دیکھیے اپنا یہ جذبہ کہ کہاں تک پہنچے. مزاحیہ شاعری کا ہوتی جب کوئی 10-15 محبتیں ہو جائیں. کہ اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. مجھ کو انگلش کے تانے دیتی رہی, خود وہ اردو میں ہو گئی ہے فیل. اصل میں تھا 4 کلاس میں. ٹھیک ہے. اینڈ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تھی 5 کلاس میں, جس سے میں نے اظہار کیا, اور یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. اوکے اوکے. نہیں واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں. لائک شاعروں کو میں نے دیکھا ہے, وہ موٹی آنکھیں, لمبے, کہ حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, ہنس دیے ہنسانے سے, رو دیے رلانے سے. سر اکثر سنجیدہ شاعری تو تب ہوتی ہے جب محبت میں ناکامی ہوتی ہے, تو مزاحیہ شاعری کب ہوتی ہے؟ جب کوئی 10-15 محبتیں ہو جائیں. اس کے بعد انسان پاگل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی والی بات ہوتی ہے. تو سر کب خیال آیا آپ کو, الہام کب ہونا شروع ہوا؟ یہی جب آپ کہہ رہی ہیں 10-15 محبتوں کے بعد. یہ کوئی کالج کے زمانے سے. کوئی کیا ہوا تھا, کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی؟ ظاہری بات ہے لڑکی پسند آنی چاہیے اس ماحول میں, کوئی یورپ میں تو نہیں. تو وہ اور یقیناً کوئی لڑکی اچھی لگی ہوگی, لیکن اس سے پہلے ہی اصل میں یہ ایک ہم نے سوچ لیا ہے کہ کوئی فیمیل کا یہ بھی ہے, عمل دخل تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس سے پہلے ویسے ایک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بچپن کی یادیں ہیں نا وہ اٹریکٹ کرتی تھیں جنہوں نے, اور شاعری اندر آپ کے ہوتی ہے. اصل میں شاعری تو جو شاعر ہوتا ہے اس کے پہلے سے ہی اندر میں ایک بچپن سے ہی اس کی چلی آ رہی ہوتی ہے. وہ اس کا اظہار تب شروع ہوتا ہے کہ جب وہ اندر سے زور پکڑ لیتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے وہ جو یادیں تھیں, اس دور میں فیس بک کا زمانہ نہیں تھا, تو یہ کوئی 90-80s کا زمانہ نا آپ سمجھ لیجیے گا, کیونکہ 2004-5 میں بھی فیس بک کا زمانہ نہیں تھا. تو جب ہم کالج میں تب ہوئے تو وہ بچپن کے جو دوست تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جا چکے تھے. جو میٹرک کے تھے 6 تک بھی ایک اسکول میں تھے, اس کے بعد اسکول چینج کر لیا. تو فیس بک کا واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا, تو ان کے ساتھ گھر بھی چینج کر لیا تھا. تو وہ ان کی یادیں بہت ہی مضبوط تھیں, آج بھی ہیں. تو اب تو وہ اس میں 2 میں شعر سنا بھی دیتا ہوں. تو پہلی جو غزل ہوئی تھی کہ اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں, میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. واہ سر, دوست کا مطلب وہ تو نہیں جو پہلا کرش ہوتا ہے بوائز کا ٹیچر پہ؟ ہمارا کرش تو بچپن میں بھی لڑکی پہ ہی تھا. اپنی کلاس فیلو تو نہیں تھی, وہ 7 والی کلاس فیلو تھی. اچھا, ہاں, مطلب دور کی چیز ہمیشہ بوائز کو اچھی لگتی ہے. آپ نے اتنی ساری لڑکیاں چھوڑ کے دوسری کلاس فیلو, مجھے قریب میں بھی اچھی لگ جاتی ہیں. اچھا بتائیں, کوئی مزے کی سٹوری مجھے بس سننی ہے کہ پہلی محبت کیسے ہوئی, کیسے اس نے زور پکڑا, اور پھر کیا ان وقتوں میں بھی آپ نے کسی طرح سے اظہار کیا ہوگا اسپیشل طریقے سے, کیونکہ شاعر میں نا ایک وہ چیز ہوتی ہے اظہار کرنے کی الگ قسم کی. چلیں آپ نے گھر سے پھینٹی ڈلوانی ہے, اس پڑتی بھی رہتی ہے, تو ایسے ہی صحیح. اصل میں تھا 4 کلاس میں. ٹھیک ہے. اینڈ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تھی 5 کلاس میں. تو جو آپ فرسٹ کرش کی بات کر رہی ہیں, تو بس ایسے ہی کلاس سے آتے جاتے دیکھتے تھے, اور ہماری کلاس میں اور وہ کلاس ایسے آمنے سامنے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور ڈور لگے ہوتے تھے, ایک بڑا ڈور تھا اور وہ اوپن ہوتا تھا, اور اس کلاس سے اس کلاس میں
اس کو اکثر دیکھ لیا کرتے تھے. یہی ایک رشتہ. ہاں یہ ہے کہ ایک دفعہ میں پھر جب 5 میں چلا گیا, ظاہری بات ہے 6 میں چلے جانا تھا, تو وہ میں فیل تو نہیں ہو گئی تھی کہ میں وہ جو آپ کی کلاس میں آ جاؤں؟ ہاں وہ بھی شیر فیل والا, فیل کے پہلے وہ سنا ہی دیتے ہیں اوکے. آپ کو, جو کہ اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. مجھ کو انگلش کے تانے دیتی رہی, خود وہ اردو میں ہو گئی ہے فیل. واہ واہ. تو ہمیں انگلش کے تانے خیر پڑھتے رہتے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ انگلش ذرا اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا ان وقتوں میں؟ نہیں, کوئی وہ خط بچپن تھا, لکھا ہو؟ 5-6 میں دوست چھیڑا کرتے نہیں تھے. یہ ہاں آپ میری ایک ٹیچر نے بھی چھیڑا تھا مجھے. 5 اچھا. کلاس میں تھا میں, آئی تھنک 10 سال کا ہوں گا, 10 سال کا ہی ہوتا ہے بچہ اس ٹائم. تو میں مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا, تو 5-7 چھٹیاں ہو گئیں. میری ٹیچر مجھے گھر میری عیادت کے لیے آئیں اور مجھے کان میں کہنے لگیں کہ اس کو بھی بلا لیں عیادت کے لیے. تو وہ میں کچھ سیکنڈز میں فلش کیا کرنا تھا, وہ شراب بوٹ سا ہو گیا. تو وہ خیر تو یہ ایک یادیں ہیں اصل. تو باقی یہ تو خیر ایک, اور باقی سب دوستوں کی یادیں تھیں جس کو حوالے سے شیئر سنائے. لیکن آپ ادھر ہی جانا چاہتی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ڈریں نہ, آپ آج ڈر کے سارے بت توڑ دیں اور مجھے بتا دیے. یہ تو بہت چھوٹے بچوں والی کہانی ہے. مجھے کوئی بتائیں جو اصل محبت 9ویں 10ویں میں ہوتی ہے, وہ آپ چھپا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ رو دیں گے بتاتے. نہیں اصل میں میرا خیال ہے کہ وہ جو 10th فرسٹ ایئر میں تھا نا, بس وہ اچھا لگنا تھا. محبت تو نہیں, بس وہ اچھا لگنا وہ تھا. فرسٹ ایئر میں بھی اصل محبت ہی وہ ہوتی ہے جو دیکھ کے تسکین مل جائے. اور ہاں چلیں اس کو یہ سمجھ لیں. تو پھر ایسے ہی تو ہم ڈبیٹر تھے, وہ بھی ڈبیٹر تھیں. فرسٹ ایئر میں ہم تھے. خیر وہ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ تھیں, ہم فرسٹ ایئر کے تھے. کئی دوستوں نے کہا آپ کو ہمیشہ سے بڑی لڑکیاں پسند آتی رہی ہیں. اچھا, تو بس وہ کچھ ایسا. تو بس وہ بھی وہ اصل میں وہ بھی کوئی ایسے ہی اتنا زیادہ دوری نہیں. پھر جو محبت ہوئی تو جس سے اظہار, جب پہلی جس سے میں نے اظہار کیا, اور یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, اوکے نہیں واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں, جس سے میں نے اظہار کیا ان سے شادی بھی ہو گئی. اچھا, تو شادی کے اور بعد میں نے ایک ہی دفعہ اظہار کیا. نہیں محبت تو کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ علیحدہ بات ہے کہ جب شادی ہوتی رہتی ہے. نہیں, وہ ہمارے شاعر ذات فخری صاحب وہ کہتے ہیں کہ انسان کو محبتیں کرتے رہنا چاہیے. اب اس کا مطلب خیر یہ نہیں ہے اب جو مرضی لے لیں. تو ہم نے شاید یہ سمجھا کہ بھائی ذات فخری صاحب سے کہا کہ آپ کا مطلب لڑکیوں کے ہو گئے تھے. نہیں یہ نہیں ہے صرف. تو سچ بتائیے گا, لائک بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو محبت زندہ رکھنی ہے نا, شادی نہ کریں. کتنی ریالٹی ہے اس جملے میں؟ صحیح بتانا آپ نے. نہیں اصل میں دیکھیں, شادی کے بعد اور بہت سی جو ہے نا آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, محبت وہ جیسے کہہ لیں کہ ڈائیورٹ سی تھوڑی سی ہو جاتی ہے. پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ہفتے بعد ملتے ہیں اس کی چیز. ابھی دیکھیں میں 16 دن 18 دن کے میرے مشاعرے تھے دبئی اور شارجہ سے, تو اس کے بعد جب میں لوٹا ہوں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری وہ جب ملاقات دوبارہ آیا ہوں گھر, یعنی ملاقات بیگم سے, تو ایسے ہی لگا کہ جیسے وہی زمانے ہیں محبت کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا گیپ ہلکا ہلکا چاہیے ہوتا ہے. جب آپ ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا صبح کو جا کے شام کو تو کہنے آ گیا پھر والی بات ہے. اصل میں ہم وہ روٹین ایسی ہے کہ ہر وقت جب آپ رہیں گے صبح سے شام تک. تو میرے ایک دوست ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں 3-4 دن اور 2 دن گھر جاتے ہیں. تو پھر میں نے تو اسے کہا کہ تمہارا تو استقبال ویسے ہی ہوتا ہوگا جیسے وہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کبھی, یہ والی بات. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سر آپ کو لڑکی میں کیا چیز پسند آتی تھی جو آپ کو اپنی بیوی میں بھی پسند ہے؟ لائک شاعروں کو میں نے دیکھا ہے وہ موٹی آنکھیں, لمبے بال, باریک ہونٹ, پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کیا چیز پسند آئی, دوسرا آپ نے اس پہ کیا پوئٹری کی اس وقت؟ اچھا وہ دیکھیں انسان کو حسن پسند تو آتا ہے, لیکن وہ تو ایک پہلی نظر پہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی اچھا لگا تو وہ اچھا لگنے اس کے بعد ہی بات سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد, لیکن اس سے بعد میں پھر یہ سارا انسان کے اپنی ویلیوز ہوتی ہیں جس سے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ادروائز آپ وقتی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں, خوبصورتی سے آپ وقتی اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور نارمل سی بات ہے. سب سے پہلے آپ ہوتے ہی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہیں,
اور میں جو سمجھتا ہوں تو اس کے بعد آپ ان کے الفاظ سے، ان کی گفتگو سے، ان کے ذہن سے، ظاہری بات ہے دوسری طرف سے بھی یہی توقع ہوتی ہوگی، وہ تو جب آپ ان سے پوچھیں گی. ابھی تو میں اپنا ورژن بیان کر رہا ہوں. تو ہاں شعر بھی لکھا تھا ان کے لیے کہ ایسے ہی نہیں روز فلک دیکھتا تجھ کو، ایسے ہی نہیں روز فلک دیکھتا تجھ کو، چہرہ ہے تیرا چاند، ستارے تیری آنکھیں. او مائی گاڈ، زبردست. مطلب آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا، اور وہ بھی لکی ہوں گی کہ آپ شعروں کے ذریعے اپنے ان کو شعر جذبات اور بیان. شاعری سے اتنا شوق نہیں تھا. ریئلی؟ ہاں. اچھا. تو بس وہ میری شعر و شاعری سے کوئی امپریس نہیں اتنی ہوئی تھی. اوکے. ہاں تو ان کو ویسے وہ سمجھتی ہیں کہ، اور میں کوئی ان دنوں کہوں گا کہ اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا، تاکہ میں ان دنوں اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں خوبصورت. کوئی میرے میں عادت بھی نہیں تھی وہ یعنی برانڈز اور پہننے کی، اور یا برانڈز کے علاوہ اب بھی برانڈز نہیں پہنتا. تو صرف یہ ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں فٹنگ کی پہن لیتا ہوں جو اچھی لگتی ہیں. اس ٹائم فٹنگ کی بھی نہیں چیزیں پہنتا تھا، جو ملا تھا وہی پہن لیتا ہوتا نہیں، تھا. بوائز کی تو بیوٹی کوئی بھی نہیں دیکھتا، ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لڑکی کو گریب کر رہے ہیں اپنی باتوں سے، اچھا اپنی چیزوں سے. نہیں، میں اصل میں شائع بھی کافی تھا، شاید اسے یہ میری عادت پسند ہے. ہاں شاید وہ کہتی نہیں ہوں گی، لیکن آئی گیس یہ تو سب کو پسند آتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی شعر لکھیں، کوئی غزل لکھیں. نہیں یہ تو بہت بعد میں لکھی، اسٹارٹ میں تو اچھا. نہیں لکھی. ہاں یہ تو بہت بعد میں. اور سر اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں. آپ کی بیوی کبھی انوئی ہوئی کہ آپ شاعری کرتے ہیں، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کچھ؟ نہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں اسے. ہاں اسٹارٹ میں یہ تھا کہ ابھی بھی کرتی ہیں کہ ٹائم کے حوالے سے ذرا، مطلب ابھی جیسے 16-17 دن میں دبئی وغیرہ تھا، تو ہمیں کبھی کراچی، اسلام آباد، باہر اس طرح جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ہو جاتی. اچھا، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ انہیں آپ میں کیا پسند آئی چیز، اور آپ کو ان میں کیا چیز پسند آئی؟ ہاں مجھ میں کیا آتے تو ان سے پوچھ سکتی ہیں آپ. دوبارہ جب ہوا تو میں لے آؤں گا ساتھ پروگرام. تو ان میں بہت سی چیزیں تھیں اور مجھے خوبصورتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اٹریکٹ ہوئی. پھر مجھے ان کا مطلب جو ہے نا، آئی لائک دا انوسینٹ پیپل. انوسینٹ مین کہ جو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو، اپروچ نہ رکھیں زیادہ. تو یہ چیز تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں، لوگوں کی باتیں کہ وہ یہ ہے وہ یہ. تو مجھے یہ چیزیں میں پسند کرتا ہوں. سر آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 14 سال ہو گئے. ماشاءاللہ سر، ابھی تک ماشاءاللہ اتنی اچھی شادی چل رہی ہے. اور آج کل کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ نہیں ہیں ساتھ. اللہ ان کے لیے بہتر کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں شادی چلانے کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اور زیادہ ایفرٹ مرد کو پٹ کرنا ہوتی ہے، بیوی کو، یا دونوں کو؟ نہیں دونوں کو ہی کرنی چاہیے. اور اصل میں سمجھتا ہوں اس رشتے میں رسپیکٹ جو ہے نا، رسپیکٹ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. وہ آج کل یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی شادی کے فوراً بعد ہی کہ ہم دوست ہیں. تو دوست بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میں دوستی میں بھی رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ آپ جب وہاں سے رسپیکٹ سے باہر ہوتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کی طرف یعنی جاتے ہیں، تو آج کل یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ڈس رسپیکٹ بھی جو ہے نا وہ دوستی کا حصہ ہے. پھر کیا دوست ڈس ایسے کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرانے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیکھیں نا، جب ان کی دوستیاں ہوتی تھیں تو وہ دوستیوں میں بھی ایک جو ہے آپ کا احترام کا رشتہ ہے. بالکل. تو میاں بیوی میں دونوں کی طرف سے احترام کا رشتہ رہے گا تو وہ بڑا خوبصورت ہے. سر عورتوں کو زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے یا پیسہ؟ دونوں چیزیں چاہیے. اور مردوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اٹینشن. مردوں کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے؟ اچھا، یہ مجھے آج پتا چلا. مجھے لگتا ہے عورتیں تو ایک پھول سے بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ یہ. ہاں نہیں، وہ کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہیں. اچھا سر، مجھے کوئی اچھا سا شعر سنائے ہیں جو آپ نے ریسنٹلی لکھا ہو. اچھا سا سناؤں؟ یعنی اب مجھے کیا پتا کہ یہ اچھا سا ہے. سر کوئی ایسا تازہ سناتا ہوں اسی حوالے سے، کیونکہ آپ بات محبتوں کی کر رہی ہیں تو میں دو بالکل نئی چیزیں ہیں کہ دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے. دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. زبردست. دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور 5واں عشق مجھے آ کے ہے لاہور ہوا، دیکھیے اپنا یہ جذبہ کہ کہاں تک پہنچے. Oh my God! تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، پھر آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اور کہیں بھی محبت ہو سکتی ہے. ایک اور غزل سے کہ حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے. آج کے دور میں حال اب کہاں کھلتا
حال دل سنانے سے، واہ واہ، تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. اتنا اچھا الہام آپ کو کب ہوتا ہے؟ اکثر رات کے اوقات یا دن میں یا کسی کو دیکھ کے؟ دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی گاڑی چلاتے چلاتے کسی ٹائم بھی جو آبزرویشن ہوتی سارے دن کی، وہ کسی ٹائم بھی وہ پھر مائنڈ میں آ جاتی ہے. تو سر زیادہ تر موضوع پہ ہسبینڈ وائف رہتے ہیں، میاں بیوی نشانے پہ رہتے ہیں مزاحیہ پوئٹری میں، ان کے بارے میں کچھ سنائیں. جس طرح ایک وہ پوئٹری تھی کدی تے پیکے جانی بیگم، اس طرح کا کچھ. چلیں یہ اس میں بھی شعر آئے گا، یہ غزل 2-3 شعر کمپلیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے، تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے، ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے، ہنس دیے ہنسانے سے رو دیے رلانے سے. واہ واہ واہ، جو بیگم نے کہہ دیا، ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے، ہنس دیے ہنسانے سے رو دیے رلانے سے. اور دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا، دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا، تو بھی باز آئی نہ گولیاں چلانے سے. او مائی گاڈ، زبردست. تو وہ جو آپ اشارہ کر رہی ہیں میاں بیوی کے، کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. میں میر تقی میر کی بات کر رہا ٹھیک ہے. ہوں، آپ حامد میر نہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ بتانا ضروری تھا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے. اور پوری سسرالی سلطنت میں میاں رن مریدی کے ہم سفیر ہوئے. یہ ریالٹی ہے. امبیسیڈر آف رن مرید، یہ ایک نئی آپ نے ٹرم سنی ہوگی. اعلیٰ. تو اسی حوالے سے ایک اور شعر کے بات جو بتلاؤں گا وہ آگے بتلانی نہیں. بات جو بتلاؤں گا وہ آگے بتلانی نہیں. بتائیے کبھی نا. ٹھیک ہے. بات جو بتلاؤں گا وہ آگے بتلانی نہیں، آج تک بیگم نے کوئی بات ہی مانی نہیں. بات جو بتلاؤں گا آگے بتلانی نہیں، وہ آگے بتلانی نہیں، آج تک بیگم نے کوئی بات ہی مانی نہیں. اور بات کر اے رن مریدستان کوئی بات کر، اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے. تو ایک نوجوانوں کے حوالے سے بھی کہ ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے، ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے. وہ آپ 10-15 عشقوں کی بات جو کر رہی تھیں، جی جی، کہ ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے، بس یہی اس کو ایک بیماری ہے. واہ 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 واہ. ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے، بس یہی اس کو ایک بیماری ہے. اور 7واں عشق ہو گیا پھر بھی بے قراری سی بے قراری ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اور جان من اپنی اپنی ہوتی ہے، ایک ہماری ہے ایک تمہاری ہے. سر اگر مرد کے لیے بہت آسان ہوتا 4 شادیاں کرنا، کیونکہ بہت ہی مشکل ہے، آپ کی بیوی روتی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کتنے % مرد 4 شادی کر لیتے؟ 4 ہی کر لیتے. پتہ نہیں، اب یہ تو مردوں سے میں نے کبھی دوستوں سے یا اتنا آپ پوچھا سوچ رہے ہیں نہیں. صرف اصل 4؟ میں یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست سلمان گیلانی صاحب وہ کہا کرتے ہیں کہ نیت کر لینی چاہیے کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ نیت کا، کیونکہ 4 شادیاں ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نیت کا اپنی جگہ ثواب ہے، تو اس پنگے میں پڑے نا. لیکن ویسے ایک جذبہ جو ہے وہ رکھیں کہ یعنی کر سکتے ہیں. اچھا، ویسے ہوتا ہے مردوں کو شوق نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے سرکمسٹینسز دیکھیں نا. اگر تو مزاح میں آپ بات کریں گے پھر تو میں کہوں گا کہ شوق ہوتا ہی ہے، لیکن اگر آپ ریالٹی بیس پہ چلیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک عورت کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا ہرڈل ہوتی ہے، اور ان کے لیے بھی پھر آپ کے بچوں کے بھی آگے، تو وہ اس کو کور کرنا آسان نہیں ہے. مذاق میں میرا خیال ہے کافی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ریالٹی کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ ڈیمیج ہوتا ہے بہت دونوں گھروں کا. پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری شادی دیکھیں آپ صرف اپنی ایک سیٹسفیکشن کے لیے کر لیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، یا آپ کو ایک شوق کہہ لیں یا جو بھی. تو یا تو کچھ معاشرے میں ایسے ہوتا کہ آپ کسی کی ہیلپ کے طور پر آپ اپنے سے بھی کوئی 20-30 سال بڑی عورت کے ساتھ شادی کر کے دکھائیں. لوگ دیکھیں نا جس کے بچے ہوں، بالکل. تو اس طرح کا کم. بس یہاں کہتے ہیں 4 شادیوں کی تو اجازت نا، یہ نہیں پتا اجازت کس طرح سے دی ہوئی ہے. مطلب وہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کا شوہر نہیں ہے، ڈیورس ہے، اور کے 2-3 بچے ہیں، یہ وہ تو ایسی مثالیں آپ کو کم ملتی ہیں، بلکہ میرے خیال نہیں ملتی. نہ ہونے کو ملتی.
اچھا سر، اسی طرح میرے بھائی ہیں USA میں، ان کے ساتھ انڈین ہیں، تو کہتے ہیں آپ کے پاکستان میں تو بہت بیوٹی ہے، ایک سے ایک بڑھ کے عورت تو ہے ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو 4 شادیاں ہی کرنی چاہیے، آپ اچھا، لوگ کتنے وہ ہیں کہ ایک ہی کرتے ہیں، بڑا بڑی زبردست بات. کمپلیمنٹ ہے ان کا. یہ تو ہے. اچھا یہ بات صحیح بھی ہے. میں ابھی دبئی وغیرہ ادھر گیا تو بہت سی جگہوں پہ مطلب یورپ میں بھی رہا ہوں تو وہاں پہ رنگ بڑے گورے گورے مطلب یہ ہوتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے نا، وہ کہتے ہی گورے ہیں ان لوگوں کو. بالکل. تو یہ بات سچ ہے ویسے کہ پاکستان میں بیوٹی تو ایک جو ہے وہ لیول ماشاء اللہ، جیسے ہم مصر کا کہتے ہیں، کچھ اور بھی کنٹری ہیں جیسے یس. ہم ایجپٹ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان جو ہے یہ بھی اپنی ایک خوبصورتی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تو جو قدرتی خوبصورتی ہے اور ایک جو ہمارے لوگوں میں خوبصورتی ہے. جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوٹی کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ دونوں ہی ایلیمنٹ ہیں، بیوٹی دیکھنے سے بھی اور انٹرنل بیوٹی بھی فار جو ہے نا. ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کلر، ایک اچھا کلر ایک بیوٹی ہے، کچھ کہتے ہیں فیچرز اچھے ہونا بیوٹی ہے، آپ کیا کہتے میرا ہیں؟ خیال فیچر